الحمد لأهله والصلاة على أهلها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو اور آپ کی جو بھی آپ زحمت کر رہے ہیں ماہ رمضان میں سحر و افطار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں ماہ مبارک سے ماہ رمضان سے اللہ کی مہمانی سے صحیح استفادہ کر سکیں۔ آج بھی ہم نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جو ماہ رمضان المبارک کے متعلق ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ہم ایک رمضان کے متعلق، رمضان کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور اس حدیث پیش کرنے کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو جو ہمارا آج جو ہم نے جس حدیث کو معین کیا ہے، انتخاب کیا ہے، وہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان بین شعبان و شوال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ شعبان اور شوال کے درمیان رمضان کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ خود یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان کے لیے کہ قرآن کے ان نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا، اور اس وجہ سے ماہ رمضان کو اور زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے کہ وہ اللہ کے جس کا ذکر بلند و بالا ہے۔ پھر ایک اور نام، یہ اس طرح سمجھیں کہ ماہ رمضان کے نام ہیں، شہر اللہ ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ، یہ برکت کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں برکت ہے۔ یہ ظاہر ہے برکت کا ایک بہت مفہوم ہے جس کے اوپر کافی انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ خود ایک موضوع ہے برکت، کہ برکت کسے کہتے ہیں، دین کی تعبیر میں برکت کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو شاید برکت کا کچھ اور مفہوم لیا جاتا ہے، لیکن برکت کا حقیقی مفہوم قرآن اور روایات کی نظر میں کیا ہے، وہ بہت انتہائی اچھا اور دقیق مطلب ہے کہ یہ برکت کا مہینہ ہے۔ فی الحال ٹائم نہیں ہے کہ اس کو یہاں پہ بیان کیا جائے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور خود یہ جو مغفرت ہے نا، خود اس کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے کہ مغفرت کیا چیز ہے۔ خدا جو غفور ہے، غفور کیا ہوتا ہے، غافرہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ عربی ڈکشنریز کو دیکھتے ہیں، جو پرانی ڈکشنریز ہیں، بالخصوص انہوں نے قرآن کے اوپر اور روایات کے اوپر تحقیق کی ہے اور انہوں نے قرآن کے معنی کو ایک ایک کو لکھا ہے، جیسے مفردات راغب ہے، التحقیق مصطفوی ہے اور اس طرح کی۔ اور جب ان کتب کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پھر جب آپ برکت کا یا مغفرت کا مفہوم دیکھتے ہیں تو انسان کو مزہ آ جاتا ہے کہ واقعاً یعنی اگر خداوند متعال یعنی یہ مفہوم ہے واقعاً مغفرت کا، اور اس طرح خداوند متعال مغفرت فرماتا ہے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مغفرت
خود ایک بہت اہم مطلب ہے کہ مغفرت کیا چیز ہے، بس اس مہینے میں مغفرت بھی ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الرَّحْمَةِ، اور یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اور ظاہر ہے ہم لوگ یہ مغفرت، یہ برکت اور یہ رحمت شاید ہمیں نظر نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی حد تک محسوس کرنے والوں کو محسوس ہوتی بھی ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان سے استفادہ کرتے ہیں، جو جیسے آپ لوگ ہیں ماہ رمضان سے استفادہ کر رہے ہیں، یقیناً وہ اس مغفرت کو بھی، برکت کو بھی، رحمت کو بھی محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اور وَهُوَ الشَّهْرُ التَّوْبَةِ، پھر فرمایا کہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، شہر التوبہ ہے، شہر التوبہ۔ ظاہر ہے مومن انسان جو ہے پھر دوبارہ، کیونکہ توبہ کا معنی بھی ہوتا ہے واپس پلٹنا، یہ انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس آتا ہے، پلٹتا ہے۔ پورے سال میں انسان غافل رہتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان اللہ کی طرف واپس آتا ہے۔ تو یہ شہر توبہ ہے۔ اور بالخصوص آج جو دنیا ہے، سوشل میڈیا کا دور، اور اس طرح کی جو آج کل آ گئی ہیں چیزیں جو غفلت کے ابزار اور اوزار ہیں، انسان کو غافل کرتے ہیں۔ ہر وقت یہ وسائل اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں رکھتے ہیں، خدا سے دور رکھتے ہیں۔ معمولاً ایسا ہوتا ہے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب لوگ اس طرح ہیں، یقیناً کچھ لوگ اللہ والے ایسے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ پورا سال جو ہے وہ اس کے اوپر کاربند رہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہیں غافل نہ کرے، یہ سوشل میڈیا ہمیں استعمال نہ کرے، بلکہ ہم سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ تو وہ ان کے لیے تو ظاہر ہے ہر مہینہ ہی توبہ کا مہینہ ہے، ہر دن ہی توبہ کا دن ہے، یعنی بازگشت ہے خدا کی طرف، ہمیشہ بازگشت ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان کو جو ہے ان کے لیے بہرحال یہ ایک بہترین فرصت ہے ماہ رمضان۔ پھر فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْإِنَابَةِ، انابہ کا بھی وہی مطلب ہے کہ یعنی پھر اللہ کی طرف بارگاہ میں پلٹنا، بازگشت بسوئے خدا، خدا کی طرف پلٹنے کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قراءت قرآن، قراءت قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اب یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اب ظاہر ہے پورا سال میں شاید لوگ قرآن نہ پڑھتے ہوں، لیکن ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے، یعنی کم از کم پڑھے۔ آپ تو ماشاءاللہ آپ تو دروس میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی ہمت ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ انسان آج اس دور میں کون، حتیٰ یہ فری کی کلاسز، قرآن کی کلاسز لینے کے لیے بھی کوئی لوگ تیار نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف اور ان چیزوں کی طرف۔ بہت کم توجہ ہے ہماری، اور ہم دنیا نے بہت ہمیں غافل کر دیا ہے۔ تو یہ آپ لوگ ہیں کہ جو قراءت قرآن بھی کرتے ہیں، اس مہینے میں قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اور ساتھ میں قرآن کے دروس میں بھی شرکت کر رہے ہیں، تو یہ یعنی تفسیر میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک سعادت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْإِسْتِغْفَارِ، یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ مغفرت کا بھی مہینہ کہا گیا اور استغفار کا بھی مہینہ کہا گیا۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ مغفرت کا جو مہینہ کہہ دیا تو پھر استغفار کا مہینہ کیوں کہا؟ دیکھیں، جو مغفرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو استغفار ہے وہ بندے کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح سے یعنی ایک طرح کا اس مہینے میں اللہ کا اور بندوں کا آپس میں رابطہ ہے۔ ادھر سے لوگ جو ہیں وہ استغفار کر رہے ہیں، اور ادھر سے وہ ذات جو ہے وہ مغفرت فرما رہی ہے۔ تو خداوند عالم کی طرف سے یہ شہر مغفرت ہے، اور ہماری جانب سے یہ شہر، ہمارے لیے یہ شہر استغفار ہے۔ شہر یعنی مہینہ، استغفار کا مہینہ ہے۔ اور وَهُوَ الشَّهْرُ الصِّيَامِ، اور یہ روزوں کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الدُّعَاءِ، دعا کا مہینہ ہے۔ واقعاً اس مہینے میں انسان دعا کرے، دعا بہت بہترین رابطہ ہے۔ اب دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو دعا کریں،
اگر یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھیں۔ تو یہ بہترین مہینہ ہے جس میں عبد اور معبود کا رابطہ ہو جاتا ہے، کہ ادھر سے یہ ماہ قرات قرآن بھی ہے، قرات قرآن کا بھی مہینہ ہے، یعنی خدا بھی ہم سے مخاطب ہے، خدا بھی ہم سے بات کر رہا ہے، اور ادھر سے یہ ماہ دعا بھی ہے، دعا کا مہینہ بھی ہے، یعنی ہمارا بھی ادھر سے جو ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا سے بات ہو، تو دونوں طرف سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کی فرصت ہے، بہترین مہینہ ہے۔ اس لیے میں یعنی دعا بھی کرنی چاہیے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، تاکہ رابطہ جو ہے وہ طرفینی ہو جائے، عبد اور معبود کا آپس میں رابطہ ہو جائے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الْعِبَادَةِ، اور یہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت، اللہ کی عبادت کی جائے۔ ظاہر ہے متقی پرہیزگار لوگ، ماہ رمضان سے استفادہ کرنے والے لوگ، وہ اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں، اور ایسا مہینہ ہے کہ آپ عبادت کرتے، یعنی آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ظاہر مہینے تو باقی میں عبادت ہوتی ہے، لیکن اس کو خاص فضیلت اس لیے بھی ہے چونکہ باقی روایات کے مطابق کہ اس میں سونا جاگنا بھی عبادت ہے، اس میں آپ کی یہ سانس لینا بھی عبادت ہے، یعنی انفاسکم فی تسبیح، آپ کا سانس لینا بھی وہ تسبیح ہے، تو اس لیے اس کو ایڈوانٹیج ہے باقی جو مہینے ہیں ان کی نسبت، کہ اس میں سانس لینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، روزے دار کا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ تو گویا یہ پورا کے پورا 24 گھنٹے جو آتے ہیں دن میں، یعنی پورے شب و روز عبادت ہی عبادت کر رہا ہے یہ مومن، اور اس لیے یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الطَّاعَةِ، اور اطاعت کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد وَهُوَ الشَّهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، آخر پہ کہا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان جہنم کی عذاب سے نجات پاتا ہے اور جنت حاصل کرتا ہے، بہشت حاصل کرتا ہے، جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہی انسان کو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اسی کو قرآن نے فوز عظیم کہا ہے، عظیم کامیابی ہے انسان کی، جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں پہنچ جائے، تو یہی کامیابی ہے۔ تو گویا یہ کامیابی کا مہینہ ہے، پوری اگر انسان چاہتا ہے تو یہ کوڈ ہیں کامیابی کے، اگر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور یہ فرصت ہے اور یہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اچھے طریقے سے یہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آگے حدیث کہتی ہے من لم یغفر له فی شہر رمضان لم یغفر له الی قابل، عجیب ہے کہ جس شخص کی اس مہینے میں مغفرت نہ ہوئی، اس مہینے میں مغفرت نہ کی گئی، پھر اگلے سال تک وہ امید نہ رکھے کہ اس کی مغفرت ہو، یعنی عجیب ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ یہاں اگر آپ کی مغفرت نہیں ہوتی، اس مہینے میں اس فرصت کے ٹائم میں اگر مغفرت نہیں ہوتی تو پھر مغفرت ناممکن ہے اگلے سال تک، یعنی اگلے ماہ رمضان تک۔ تو یہ اس مہینے سے واقعاً استفادہ کرنے چاہیے۔ پھر آگے پیغمبر اسلام، عجیب جملہ ہے، سوال ہے، فَأَيُّكُمْ مُتَّفِقٌ بِبُلُوغِ شَهْرِ رمضان قابل، آپ میں سے کس کو یقین ہے کہ وہ اگلے سال کے ماہ رمضان کو پا لے گا، آنے والے سال کے ماہ رمضان کو وہ حاصل کر لے گا؟ یہ پیغمبر اسلام ہم سے سوال کر رہے ہیں، یعنی پہلے یہ کہا کہ جس کی ابھی مغفرت نہ ہوئی، اس مہینے میں نہ ہوئی، پھر اگلے سال تک وہ انتظار کرے، اگلے سال ہوگی تو ہوگی، اس کے درمیان میں کوئی امید نہیں لگ رہی۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگلے سال پہ جو کہا جا رہا ہے، ممکن ہے کچھ یہ لوگ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے پھر ابھی نہیں ہوئی تو اگلے سال انشاءاللہ، ابھی چھوڑیں اگلے سال ہی استفادہ کریں گے۔ تو پھر پیغمبر نے خود ہی سوال کر دیا کہ آپ لوگوں میں سے کس کو یہ یقین ہے کہ وہ اگلے سال تک زندہ رہے گا اور اگلے ماہ رمضان کو پائے گا؟ پھر فرمایا سومو ہو، ابھی اسی فرصت سے استفادہ کرو، سومو ہو، روزہ رکھو، سب لوگ روزہ رکھو۔ کیسا روزہ؟ سیام من یرا انہ لا یصوم بعدہ ابدا، ایسا روزہ رکھو، اس شخص کی طرح روزہ رکھو جس کو یہ یقین ہے کہ اس کے بعد اس نے کبھی بھی روزہ نہیں رکھنا، یعنی اسے فرصت نہیں ملنی، آج اس کا آخری روزہ ہے ایک طرح کا، کل اس کے بعد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کبھی اس کو یہ فرصت نہیں ملے گی۔
تو پیغمبر نے فرمایا آپ ایسا روزہ رکھو کہ جیسے آپ کو آج لگتا ہے کہ آج آخری آپ کا روزہ ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں ہے روایات میں کہ آپ عبادت مثلا نماز ایسی پڑھو جیسے آپ آخری نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ کا خدا سے رابطہ اس طرح قائم ہو. تو اسی طرح روزے کا بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا ایسا روزہ رکھو جیسے آپ کا آخری روزہ ہو. پھر فرمایا فَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَهُ عَامًا أَوَّلَ أَمْسَى عَامَكُمْ هَذَا فِي الْقَبْرِ مَدْفُونًا. پھر فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال جنہوں نے روزہ رکھا تھا لیکن آج وہ قبروں میں ہیں، اس وقت وہ قبروں میں ہیں. گزشتہ سال آپ کی طرح ماہ رمضان سے استفادہ کر رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، لیکن سال کے بیچ میں درمیان میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور ابھی قبر میں مدفون ہیں. پھر فرمایا وَأَصْبَحَ فِي التُّرَابِ وَحِيدًا فَرِيدًا، وہ اپنے اس خاک میں، وہ جو قبر ہے اس کی خاک میں، مٹی میں اکیلے تنہا پڑے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے ان کے پاس. تو پھر فرمایا يُنَبِّئُكُمُ اللَّهُ مِنْ رَقَدَةِ الْغَافِلِينَ. پھر فرمایا کہ خداوند متعال آپ لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرے. ایک طرح کی دعا ہے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرے، غفلت کی نیند سے جاگ جائیں. پھر فرمایا وغفر لنا ولکم یوم الدین، ہماری اور آپ کی روز قیامت، روز جزا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. یہ پیغمبر اسلام نے آخر میں دعا دی. تو ہم اسی دعا کے بعد ہم کہتے ہیں کہ الہی آمین، کہ خداوند متعال ہماری پیغمبر اسلام کی یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج چونکہ یہ کل ہم نے پڑھا تھا آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ ہماری دوسری آیت ہے ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ. ہمارا موضوع یہ تھا کہ خاندان، قرآن کی نگاہ میں خاندان کی تربیت. اس موضوع سے ریلیٹڈ ہم نے ایک آیت وہ مکمل کی اور اس میں مختلف طرح کے ہم نے چیزیں جو ہیں وہ بیان کی، یعنی اس کا تفسیر، اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم، پھر اس کے پیغامات جو اس سے ملتے تھے اس آیت سے، وہ ہم نے بیان کیے اپنی استطاعت کے مطابق، جتنا ہمیں علم تھا یا جو ہماری جتنا ہم بیان کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد دوسری آیت یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے جس کا انتخاب کیا، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب جہنم سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، یہ جہنم کا عذاب کیا ہے، یہ جہنم کیسی ہے، یہ آگ کیسی ہے. کہا اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہیں. پھر فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس آگ کے اوپر جو معمور فرشتے ہیں وہ فرشتے غلاظ بھی ہیں، یعنی بہت تند خو ہیں، سخت مزاج ہیں، اور شداد بھی ہیں، یعنی طاقتور بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، جسمانی حوالے سے بھی مضبوط ہیں، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. پھر فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اور یہ لوگ یہ جو فرشتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی بھی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. یہ آیت کا ترجمہ تھا اور یہ آیت ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ جس میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو اس عذاب جہنم سے محفوظ کرو. تو اس میں ہم نے ایک ایک آیت کے ایک ایک کلمے کے اوپر بحث کی، وضاحت کی، کہ تاکہ آیت جو ہے واضح ہو جائے. مثلا آمنو، ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کی، اور پھر اس کی مراحل بیان کیے امیر المومنین کی روایت کی روشنی میں. پھر کو کہاں سے نکلا ہے، وقایا سے نکلا ہے، وقایا مطلب حفاظتی اقدامات کرنا. اور پھر انفسکم، یعنی آپ اپنے نفسوں کو، یعنی اپنی جانوں کو، خود اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، یہ کہا کہ یعنی اپنے اہل و عیال. اب یہاں اہل و عیال کی کل وضاحت کی تھی کہ اہل و عیال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ فقط آپ کا خاندان ہو. ہر وہ شخص جس کی یہاں پہ بات چلتی ہے، جو لوگ کچھ اس کے ماتحت ہیں،
وہ سارے اس کے اہل و عیال شمار ہوتے ہیں، اگر کسی کے دوست احباب ہیں۔ اور اسی طرح مثلا اگر کسی کے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی اسکول کا پرنسپل ہے، کوئی ٹیچر ہے، تو جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، کوئی ڈیرے دار آدمی ہے تو اس کے جو ماتحت ہیں وہ اس کا اہل و عیال شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس لحاظ سے یہ آیت کا مفہوم ان سب کو شامل ہے۔ تو یہ اس کے بعد ہم نے آگ کی وضاحت کی، اور پھر یہ کہا کہ اس میں ناس اور حجارہ جو ہے وہ ایندھن ہوں گے، یعنی لوگ اور پتھر کی وضاحت کی کہ یہ پتھر کس طرح کا ہے اور پتھر کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، اور پتھر کس طرح گرم ہو رہتا ہے اور کتنا یہ سخت چیز ہے، اور جتنی دیر یہ چونکہ مضبوط ہے اور زیادہ دیر جل سکتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کو رہنا یہ سختی ہے، یعنی وہ جہنم کے عذاب کی سختی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ بھی عرض کیا کہ اس کے اوپر ملائکہ ہیں، پھر علیہا کہا کہ یہ پہلے ہے، ملائکہ بعد میں ہے، تو خود اس کے اندر بھی ایک نقطہ، ایک تاکید تھی، یعنی جہنم کے اوپر ہی یہ ملائکہ ہوں گے، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہ ملائکہ شاید نہیں ہوں گے، اور ایسا نہیں، بالکل یقینی بات ہے وہی ہوں گے۔ پھر یہ غلاظ اور شداد، یہ ان کی جو صفتیں بیان کی گئی، یہ بڑی سخت قسم کے فرشتے ہیں۔ پھر ان کا وہ کہ کوئی نافرمانی خدا نہیں کرتے، اللہ کی بات جو ہے وہ مکمل طور پہ جو حکم ملتا ہے، جو آرڈر ملتا ہے اس کو آگے جو ہے وہ اپلائی بھی کرتے ہیں، کوئی اس میں چھوٹ والی بات نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تاکیدی تھیں اور اس بات کے اوپر تاکید تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ اہل روایات کی روشنی میں ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کیسے اپنے اہل و عیال کی کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کی کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اپنی اولاد کو۔ ہاں، اگر یعنی اولاد سے مراد اہل و عیال ہے، اگر آپ کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اگر تو وہ بات مان لیتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے آپ نے جو ہے وہ ان کو بچا لیا عذاب جہنم سے۔ لیکن اگر وہ عصیان کرتے ہیں، یہ نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، تو پھر آپ نے اپنا وظیفہ کم از کم ادا کر دیا ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ نہ بھی مانے تو آپ نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا کہ بھائی اللہ نے یہ حکم دیا تھا اور ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آج جو ایک طرح کی نئی بحث ہے، یہ پرانی تقریباً میں نے خلاصہ بیان کیا، آج جو نئی بحث ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے رابطے، انسان کے رابطے کی کچھ اقسام ہیں، اور وہ اقسام یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے رابطے کی جو اقسام ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کا خدا سے رابطہ ہے، یہ جو انسان ہے اس کے کچھ تعلقات ہیں۔ ایک انسان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، دوسرا جو تعلق ہے وہ انسان کا خود اپنے آپ کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ۔ بس پہلا تعلق خدا کے ساتھ، دوسرا تعلق خود انسان کا اپنے ساتھ ہے، اور تیسرا تعلق جو ہے وہ انسان کا اپنے خاندان کے ساتھ ہے، خاندان کے ساتھ، اور تیسرا تعلق جو ہے وہ انسان کا معاشرے کے ساتھ ہے۔ البتہ ایک اور تعلق بھی ہے، یعنی یہاں پہ میں نے 4 تعلق بیان کیے ہیں، ایک اور تعلق بھی بنتا ہے، وہ ہے یعنی انسان کا یہ جو کائنات ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے۔ البتہ وہ یہاں پہ ہم نے چونکہ اس آیت سے وہ مربوط نہیں ہے تو فی الحال ہم اس کو بیان نہیں کریں گے، چونکہ انسان کا ایک یہ بھی تعلق ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ساری، ان کے ساتھ بھی بلاخر انسان کا ایک تعلق ہے، حیوانات کے ساتھ ایک تعلق ہے، درختوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، بلاخر ان کے وظائف معین ہوئے ہیں ساری دین کے اندر، درختوں کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں، اسی طریقے سے حیوانات کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں معین ہیں دین کے اندر، تو وہ بھی ایک تعلق ہے۔ بہرحال یہ انسان کے تعلق کی، فی الحال ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یہیں پہ رہیں گے کہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق، انسان کا اپنے آپ کے ساتھ تعلق، انسان کا اپنے خاندان کے ساتھ تعلق، اور انسان کا معاشرے کے ساتھ تعلق۔ یہ جو سارے انسان کے تعلقات ہیں نا، اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو ہم آیت آج ہم نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس میں یہ سارے تعلقات موجود ہیں، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان سارے تعلقات کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، ٹھیک کرنا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ بھی آپ نے تعلق ٹھیک کرنا ہے، تعلق ٹھیک بنانا ہے،
آپ نے اپنے آپ کے ساتھ بھی تعلق اچھا کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اور آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ بھی تعلق اچھا بنانا ہے، اور آپ نے معاشرے کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ جو ہے وہ بھی تعلق آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ اصلاح رابطہ اس کو کہتے ہیں کہ ان تمام روابط کی، تعلقات کی آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت تھی کہ انسان کا خدا کے ساتھ رابطے کی اصلاح، اس میں یہ جو آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی جب انسان عذاب جہنم سے بچائے گا، کیا مطلب کیا؟ یعنی اللہ کی اطاعت کرے گا، ظاہر اطاعت کرے گا، ظاہر ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا جن سے اللہ نے منع کی ہے، تبھی وہ عذاب جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، یعنی واجبات کو ادا کرے گا اور محرمات سے بچے گا، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے ساتھ تعلق کی اصلاح ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ رابطے کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی ٹھیک ہو جائے گا یہ رابطہ، کیونکہ انسان جو ہے وہ انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن جب اس آیت کے مطابق وہ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے محفوظ کرے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ واجبات کو ادا کرے گا اور محرمات سے بچے گا، ہر وہ چیز، ایسا کہیں، ہر وہ چیز جو عذاب جہنم کا موجب بنتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا، خدا کے ساتھ رابطے کی اصلاح ہو جائے گی۔ بس یہ پہلا تعلق، اس طریقے سے اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ اور جو دوسرا تعلق ہے وہ ہے کہ انسان کا اپنے آپ سے رابطہ، اس کی اصلاح کرنی ہے، وہ بھی اسی آیت میں ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو کیا کرو؟ اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو مطلب یہی ہے، یعنی اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی انسان کا جو اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے اس رابطے کی اصلاح کرنی ہے، اس تعلق کی اصلاح کرنی ہے، یعنی تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے محاسبہ نفس کرنا ہے۔ یہ جب انسان اپنا تزکیہ نفس کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، یعنی اس نے اپنے ساتھ جو اس کا ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اس نے اصلاح کر لیا۔ تو یہ بھی اسی آیت کے اندر تھا جو قو انفسکم سے ہم نے اس کا استفادہ کیا۔ قو انفسکم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اپنے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی اصلاح کرو۔ پھر اس کے بعد تیسرا تھا کہ انسان کی اپنے خاندان کے ساتھ رابطے کی اصلاح۔ خاندان کا تو واضح ہے آپ کے لیے، کیونکہ ہماری آیت کا موضوع بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب جہنم سے۔ تو ظاہر ہے وہ اہل و عیال کو بچاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کا جو رابطہ ہے خاندان کے ساتھ وہ صحیح ہونا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تاکہ آپ جو ہے عذاب جہنم سے ان کو محفوظ کر سکیں۔ لہذا آپ کو پہلے مومن بننا ہوگا، مومن ہوں، پھر پہلے اپنے آپ کو بچا لیا، آپ نے اپنی ذات کا رابطہ جو ہے اس کی اصلاح کر لی، پھر اس کے بعد آپ آئیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی بھی اصلاح کریں اور ان کو بھی جو ہے وہ عذاب جہنم سے محفوظ کریں۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی معاشرے کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ وہ ظاہر ہے جہاں پہ ہم نے اہلیکم کہا تھا نا، کہ اہلیکم سے مراد جو ہے وہ فقط اہل و عیال نہیں ہے، یعنی فقط وہ اپنے گھر والے مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کا جہاں جہاں کوئی تعلق ہے اور اس کی وہاں بات سنی جاتی ہے اور وہاں کا وہ وڈیرا شمار ہوتا ہے، ایک طرح سے وڈیرے سے مطلب یہ کہ بات سنی جاتی ہے اس کی، تو وہ سارے لوگ جو معتاد ہیں وہ اس کے اہل و عیال شمار ہوں گے، وہ اس کے اہل شمار ہوں گے اس آیت کے مطابق۔ تو لہٰذا اس کا کام یہ ہے کہ پھر وہ معاشرے کے ساتھ، ظاہر ہے وہ پھر معاشرے کے افراد ہو جائیں گے نا، خاندان والے تو ہو گئے، خاندان کی بات ہو گئی۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کے کچھ شاگرد ہیں، ٹیچر ہے اس کے شاگرد ہیں، پرنسپل ہے، پورا عملہ جو ہے اسکول ٹیچر سب اس کے نیچے ہیں، تو یہ معاشرہ ہو گیا نا۔ اسی طریقے سے باہر ویسی ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے شاہ صاحب ہیں، ان کا علاقے میں ایک نام ہے، تو ان کا جو معاشرے کے ساتھ تعلق ہے وہ سارا معاشرہ اس کا اہل شمار ہوتا ہے، یعنی اہل و عیال شمار ہوتا ہے قرآن کی نگاہ میں۔ اور اسی طریقے سے جو ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے جو نیچے ہوتے ہیں افراد، یعنی ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اور جس کو بھی وہ اتنی وہ حاصل ہے، وہ اس پوسٹ کے اوپر ہے،
کہ وہ نیچے والے جو افراد ہیں وہ سارے اس کے، وہ معاشرہ پورا جو ہے وہ اس کا اہل شمار ہوگا، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اس رابطے کی بھی اصلاح کرے، اس تعلق کی بھی اصلاح کرے۔ اس تعلق کی اصلاح کیسے کرے گا؟ یعنی ان کے لیے ایسا ملک جو ہے، ملک کے اندر ایسے قوانین بنائے گا کہ جو قوانین معاشرے کو، لوگوں کو عذاب جہنم سے محفوظ کریں۔ یعنی ایسا اس کو قانون ایسے بنانے ہوں گے، ان قوانین کے اوپر عمل کروانا ہوگا تاکہ لوگ جو نیک لوگ، تاکہ اللہ کی ایک طرح سے اللہ کی حکومت ہو اس ملک کے اوپر، اللہ کے قوانین جو ہیں وہ نافذ ہوں اس ملک میں۔ تو لہٰذا یہ ہے معاشرے کے، بہرحال یہ وزیر اعظم تک کی بات ہوگی، لیکن ہمارے ساتھ بھی یہ بات ہے کہ ہمارا بھی ظاہر بالآخر ایک معاشرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے اعتبار سے اس رابطے کی انسان کو اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ 4 قسم کے رابطے جو ہیں وہ ہم نے اس آیت سے استخراج کیے ہیں، نکالے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا، اب اس کے بعد ہمارے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، میسیجز جو اس آیت سے ہم نے نکالے ہیں۔ وہ پہلا یہ ہے کہ خاندان کی دینی تربیت کا امکان بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ یہ ہم نے اس آیت سے ایک نقطہ نکالا ہے، ایک پیغام۔ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ خاندان کی دینی تربیت کا امکان بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ یہ 2 جملے ہیں، 2 باتیں ہیں، امکان اور ضرورت۔ دیکھیں، امکان کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کرنا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، کوئی محال چیز نہیں ہے کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو تبھی خالق کائنات نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو عذاب جہنم سے محفوظ کریں۔ یعنی ہو سکتا تھا تو تبھی اس بات کا حکم دیا ہے نا۔ پھر یہ امکان ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے امکان کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار میں نے بارہا اس کو کہا ہے، یہ سننے والا نہیں ہے۔ لوگ یعنی شروع سے ہی وہ ایک ذہن بنا لیتے ہیں، بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں ہماری بات سنے گا، کوئی نہیں سننے کی، وہ سنیں گے ہی نہیں، چھوڑو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، کہنا آپ کا وظیفہ ہے، آپ نے کہنا ہے۔ ہاں، وہ نہ مانے یا مانے یہ اس کا وظیفہ ہے، لیکن آپ کا وظیفہ کہنا ہے۔ آپ جب کہیں گے تو لیکن آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ نہ ہو کہ وہ نہیں سنے گا، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان ہے اور قابل تربیت ہے، انسان کے اندر یہ امکان موجود ہے کہ وہ تربیت ہو سکتا ہے، اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، تبھی تو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے اہل و عیال کو یہ کہیں۔ پھر دوسری بات، ضرورت بھی ہے، یعنی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہے، فریضہ ہے آپ کا، یہ آپ نے انجام دینا۔ یہاں ضرورت سے مراد یہ ہے، یعنی کیوں فریضہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کل میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ جو کو ہے نا، کو یا ایھا الذین آمنوا، کو، یہ کو امر ہے، آرڈر ہے، یعنی اس کو انجام دینا ہے، یہ واجب ہے، اس میں آپ مخالفت نہیں کر سکتے۔ جب مخالفت نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کی دینی تربیت کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ بس یہ امکان بھی ہے، یعنی کر بھی سکتے ہیں، اور ساتھ میں ضرورت بھی ہے اور واجب بھی۔ اگر امکان نہ ہوتا تو خداوند متعال یہ نہ کہتا کہ عذاب جہنم ہے بعد میں اور عذاب کی دھمکیاں دیتا۔ تو جب امکان ہی نہیں ہے ایک چیز کا تو پھر اس کے لیے ہمیں کیوں جو ہے وہ دھمکایا جا رہا ہے کہ ایسا کو، پھر ہم کہیں گے امکان ہی نہیں تھا تو ہم کیسے تربیت کر پاتے۔ تو بہرحال یہ امکان بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ایک کلمہ استعمال کروں گا، متربی۔ یہ آپ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اس کو یاد کر لیں، کیونکہ بار بار پھر بیان کرنا شاید مشکل ہے۔ 2 کلمے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مربی، ایک ہوتا ہے متربی۔ مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، متربی کہتے ہیں جس کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، جس کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متربی۔ آپ والد مثلا تربیت کر رہے ہیں تو وہ مربی ہے، جو بچہ ہے جس کی تربیت ہو رہی ہے وہ متربی ہے، استاد مربی ہے، شاگرد متربی ہے۔ تو یہ جو متربی ہے اس کے حوالے سے، متربی کو اچھی زبان، پیارے لب و لہجہ کے ساتھ مخاطب کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لو۔ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اے صاحبان ایمان، صاحبان ایمان کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، یعنی آپ کو ایک شخصیت دی جا رہی ہے، یعنی آپ کو اصل میں یہاں پہ ایک قانون ہے، جسے قانون تربیت میں ایک قانون جاری ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اصل کرامت۔ اصل کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی سامنے والے کی عزت کریں، عزت اور احترام کے ساتھ۔ جب آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یا کسی انسان کے ساتھ بھی آپ کا جو تعلق ہے، کیونکہ خداوند متعال نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو جو ہے اس کی تکریم کی ہے، اس کی عزت کی ہے، یعنی وہ خود ہر انسان جو ہے اس کی ایک عزت نفس ہے، جو انسان کی جب اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر عزت نفس رکھی ہے تو پھر خداوند متعال نے بھی جب کہا کہ اس کی تربیت کروں تو اس کو ایسا نہیں کہہ دیا یا ایھا الناس، اے لوگو، نہیں، اس کی عزت کی ہے، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، یعنی آپ ایک ان کا درجہ بڑھ گیا نا کہ ایمان جب کہا تو اپنے آپ کو جب کسی کو کہتے ہیں کہ اے مومن، آپ کسی کو اے مومن، جب آپ کسی کو یہ کہیں گے اے مومن تو وہ خود خوش ہوگا کہ مجھے مومن کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جب آپ کسی یہ پیغام اس آیت سے یہ ہے کہ متربی کو پیارے لہجے کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ مخاطب کریں، اور یہ ہے آیت سے یا ایھا الذین آمنوا سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ متربی کو ذمہ داری اور مسئولیت دے کر شخصیت عطا کی جائے۔ اب دیکھیں، متربی کو، متربی وہی یعنی جس کی تربیت کی جا رہی ہے، متربی کو ذمہ داری اور مسئولیت دے کر شخصیت عطا کی جائے، شخصیت عطا کی جائے۔ میں اب بتاؤں گا اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ متربی کو ذمہ داری، دیکھیں آپ جس کی تربیت کر رہے ہیں نا، متربی کو کیا کریں؟ ذمہ داری دیں اور مسئولیت دیں، کوئی کام دیں اسے۔ جب آپ متربی کی تربیت کر رہے ہیں، ہم جب چھوٹے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو ہمیشہ کوئی کام دیں، بھئی یہ کام آپ کا ہے، بھئی یہ آپ نے کرنا ہے کام۔ جب آپ کسی بچے کو کام دیتے ہیں نا، تقسیم کرتے ہیں، بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ فلاں بچہ کام کرے گا، یہ حسن کام کرے گا، یہ علی کام کرے گا، یہ محمد کام کرے گا، تو ان کے اندر جو ہے وہ اپنے اندر ایک شخصیت کو فیل کرتے ہیں، اپنے اندر ایک بڑھوتری کو فیل کرتے ہیں اپنے اندر کہ بھائی ہمیں بھی ایک کام دیا گیا، ہم بھی کام کر رہے ہیں، بڑے جیسے کام کرتے ہیں ہم بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ جو کام دینا ہوتا ہے، یہ خود ذمہ داری دینی ہوتی ہے بچوں کو، یہ خود ایک تربیتی اصول ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو ان کو ایک کام دیں تاکہ وہ اپنی شخصیت کو محسوس کریں۔ اب اس میں بھی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب جہنم سے محفوظ کرو، یعنی اہل ایمان کو ذمہ داری دی ہے، ایک ان کی مسئولیت دی ہے کہ آپ کا یہ کام ہے، ورنہ ہر ایک کو کہتے، دیکھیں یہ بھی ایک خداوند متعال کا طریقہ کار ہے۔ خداوند متعال ہر فرد کو یہ کہا جاتا، بھائی ظاہر سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، سبھی برابر میں ہیں، ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوق شمار ہوتا ہے، تو ان کا ایک خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بھی رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو خدا ایک ڈائریکٹ کہتا ہاں بھائی یہ محمد بھائی آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، بھائی مثلا جعفر آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ یعنی ہر کسی کے اپنے اپنے احکام ہیں، یہ کرو۔ لیکن اللہ کا ایک طریقہ کار دیکھیں کہ خود جو گھر کا جو سربراہ ہے، جو مومن ہے، اس کی ذمہ داری لگا دینا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ خود ذمہ داری دینا، یہ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو بھی یہ شخصیت فیل ہو کہ میرا بھی ایک کام ہے اس کائنات کے اندر، مجھے بھی ایک یہ کام کرنا ہے، مجھے بھی ایک یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اگرچہ لوگ آج کل کے زمانے میں تو لوگ اس کو ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں، حقیقتاً بوجھ نہیں ہے، البتہ انداز اچھا ہونا چاہیے، بہترین انداز میں انسان جو ہے وہ تربیت کرے، جیسا کہ پہلے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ سورہ لقمان میں جائیں، سورہ لقمان میں جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا۔ میں صرف یہ یا بنیا تک جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں بیان کرنا چاہ رہا، صرف یا بنیا، یا بنیا مثلا یہ کام، یا بنیا کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے، یہ عربی کا کلمے کا جو صحیح معنی ہے جا کر، اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا، اے میرے پیارے بیٹے انفاق کرنا، اے میرے پیارے بیٹے نماز پڑھنا، اے میرے پیارے بیٹے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ جو پیارے بیٹے ہے، یہ خود ہمیں ایک بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی متربی کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایک اچھے انداز میں پکاریں،
اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں. تبھی تو خداوند متعال نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے مومنو، آپ جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری اور یہ کام کریں. تو یہ مختلف مطلب آپ جو دینی تعبیرات ہیں وہ دینی تعبیرات اس طرح سے ہیں، لیکن ہمیں ظاہر ہم نے دین کو جو ہے نا وہ ایک خاص چیز سمجھا ہے نا، یعنی ایک خاص حد تک جو ہے ہم سمجھتے ہیں بس یہی نماز روزہ اور یہ سارے ایک پورا پیکج کے عنوان سے یا اس عنوان سے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ دین کے پاس موجود ہے. دین ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ یہی کہا کہ ہاں بھائی آپ نے فقط نماز پڑھنی ہے اور روزہ رکھنا ہے اور بس یہ نہیں. نہیں، دین کے اگر آپ ڈیپلی دین کے اندر جائیں اور دین سے جا کر طلب کریں کہ یہ مشکل ہے مجھے اور میرا آیا دین نے اس کو کوئی حل دیا یا نہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعاً قرآن کے اندر رائے حل موجود ہوگا، اسلام کی تعلیمات کے اندر اس کا رائے حل موجود ہوگا. یہی ہم لوگوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں بھائی قرآن کی طرف واپس آ جائیں، اہل بیت کے فرامین کی طرف واپس آ جائیں. آپ اس بات یہ نہ سمجھیں بھائی یورپین جو ہیں وہ سوچتے ہیں اور انہوں نے زندگی کے قوانین بنا دیے ہیں، لکھ دیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ سائیکالوجی ان کی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. بھائی اس کو کیا معلوم جو فقط انسان کے بدن کو دیکھ کر مادی انسان کا یہ جسم ہے، اس کو دیکھ کر تجربے کی بنیاد پر قوانین بناتا ہے، فقط تجربے کی بنیاد پر، صرف وہ بھی مادے کے لیے یعنی جسم کے لیے، فقط جسمانی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے وہ قوانین بناتا ہے. لیکن اسلام اور یہ پروڈکٹ یہ جو انسان ہے پروڈکٹ ہے اس خدا کی، اور خدا کو معلوم ہے کہ اس کی کیا ضرورتیں ہیں. خدا کو معلوم ہے کہ اس پروڈکٹ کو جو میں نے بنائی ہے اس کی دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جنبہ روحانی ہے، دوسرا اس کا جنبہ جسمانی ہے. جو روحانی جسمانی جنبہ ہے تو اس کی ضرورتوں کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی روحانی ضرورتیں کیا ہیں اور اس کی جسمانی ضرورتیں کیا ہیں. لیکن جو وہ دوسرے لوگ ہوں گے، جو انسانوں کا بنایا ہوا سلیبس ہوگا لوگوں کے لیے یا ضابطۂ حیات ہوگا، وہ فقط جسم کے ساتھ مربوط ہوگا، روح کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ بھی تجربے کی بنیاد پر ان کی ناقص عقل کے مطابق ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ نہیں ہوگا. لہٰذا اس لیے ہمیں قرآن کی طرف باز گشت کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن سے یہ چیزیں عکس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری چونکہ پی ایچ ڈی چل رہی ہے اس میں قرآن میں اور جو علوم انسانی ہیں ان میں، تو اس میں جو ہے ہم یہ پوری یہ کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد کہ ابھی ہمارا جو میری جو اسپیشلائزیشن چل رہی ہے، پی ایچ ڈی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے قرآن اور تربیت میں. اسی طریقے سے قرآن اور سائیکالوجی میں یہاں چل رہی ہے. یہاں پہ قرآن اور مینجمنٹ میں، مدیریت میں وہ بھی چل رہی ہے. قرآن اور سیاست بھی یہاں پہ چل رہا ہے. قرآن اور اقتصاد بھی یہاں پہ اس میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. تو یہ چونکہ ابھی یہ جو جدید علوم آ رہے ہیں، ان جدید علوم کے ساتھ ہماری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جدید علوم جو ہیں فقط تجربے کی بنیاد پر ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس سے زیادہ دقیق جو ہے وہ نظریات بیان فرمائے ہوئے ہیں. آپ اب توجہ کریں کہ گارڈنر کا نظریہ ہے کہ انسان کی 8 ذہانتیں ہیں. یہ اس نے کشف کیا تھا. ہم نہج البلاغہ پڑھ رہے تھے، نہج البلاغہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین نے جب انسان کی تخلیقی مراحل کو بیان کیا نا، تقریباً پہلا خطبہ بنتا ہے، پہلے خطبے میں جہاں پہ امیر المؤمنین نے انسان کے تخلیقی مراحل کو بیان کیا، تو اس میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے ذا اذہان مختلفہ، اس کے اندر مختلف ذہانتیں رکھ دی گئی ہیں. اب دیکھیں وہ گارڈنر جو ہے ٹھیک ہے اس نے اچھا کام کیا، یہ نہیں کہہ سکتے بھائی نہیں بھائی اس نے کشف کیا ہے، یہ بڑی بات ہے. لیکن اب کشف یہ ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس نے کشف کیا مطلب اسی نے یہ ایجاد کیا، یہ اسی کو پتہ ہے. بات نہیں بھائی، امیر المومنین کو پہلے سے معلوم تھا اور انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہ انسان جو ہے مختلف ذہانتوں کا مجموعہ ہے. اسی وجہ سے ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے یہ ذہین نہیں ہے، کیونکہ مختلف صلاحیات ہیں انسانوں کے اندر. تو بہرحال یہ انشاءاللہ آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ جو قرآن کا اور یہ جو باقی جدید علوم ہیں ان کا آپس میں رابطہ کیا ہے. اور انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اسلام جو ہے وہ اس طرح غنی ہو جائے گا کہ یہ لوگ جدید علوم سیکھنے کے لیے جو ہے وہ یقیناً ایران کا رخ کریں گے اور ان جدید علوم کو سیکھیں گے اور قرآن کا رخ کریں گے بالخصوص. تو اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ہے وہ ہے کہ انسان کے تربیت کے تمام جوانب اور پہلوؤں کی طرف توجہ رکھنا. یہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. اگر آپ توجہ کریں انسان کی زندگی کے جوانب مختلف ہیں.
پہلو مختلف ہے. مثلا اس کی ایک فردی زندگی ہے، اپنی ذاتی پرسنل زندگی ہے، اس کی ایک اجتماعی زندگی ہے، اس کا ایک معاشرے کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کی ایک خانوادگی زندگی بھی ہے، یعنی فیملی کی زندگی ہے، فیملی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، اس کی ایک دینی زندگی بھی ہے، یعنی بالآخر وہ دین کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہے. تو دینی زندگی کے ساتھ بھی اس کا ایک دینی زندگی بھی، ایک دینی پہلو بھی اس کا ہے. پھر اس کے بعد اس کا سیاسی پہلو بھی ہے، یعنی بعض لوگ ظاہر ہے جو سیاست میں بالخصوص ہوتے ہیں، ان اگر نہ بھی ہوں تو سیاست بمعنی عام جو ہے ایک سیاست بالآخر ہے ہر انسان کے اندر، تو وہ ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اقتصادی پہلو بھی ہے، اقتصادی حالات جو انسان کے ہوتے ہیں. تو یہ سارے ایک مختلف پہلو اور مختلف جوانب ہیں انسان کے. ان تمام جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی تربیت کریں. کبھی بھی ایک چیز کو مد نظر نہ رکھیں بھائی فقط عبادت کر لے کافی ہے. نہیں نہیں بھائی، عبادت کیوں، اس کے اقتصادی پہلو کو مد نظر رکھیں. آپ اس کا کارٹون نہ بنا دیں بچے کا، یعنی وہ تربیت جس کی آپ کر رہے ہیں کارٹون بن جاتا ہے انسان جب فقط نماز ہے اور باقی پہلو نہیں ہے. فیملی نہیں، فیملی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں، یعنی فیملی کی طرف سے نہیں، وہ کارٹون نہ بنے. اس کا دونوں اسے سارے جتنے جتنے اس کے تعلقات ہیں اس کے وہاں وظائف اس کو معلوم ہوں کہ میرے وظیفے کیا ہیں. جب اس کو وظائف اور وظیفے معلوم ہوں گے تو پھر وہ جہاں جہاں بھی جائے گا وہاں اپنی اس ڈومین میں، اس دائرے میں جو اس کی وظائف ہوں گے جب وہ معین ہوں گے تو اس کے مطابق وہ چلے گا. تو وہ ایک کارٹون نہیں ہوگا کہ جیسے کارٹون کا ایک کبھی ناک لمبا ہوتا ہے، کبھی کان وہ کھینچا ہوا ہوتا ہے، اس طرح نہ ہو وہ انسان، بلکہ اس کے سارے جو جوانب ہیں وہ اچھی طرح ہونے چاہیے. یہ ہم نے نقطہ کہاں سے لیا ہے؟ چونکہ قرآن نے یہ کہا نا، یہ اس آیت نے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اب بچاؤ میں یہ نہیں معین کیا کہ نہیں بھائی آپ نے صرف نماز کے اعتبار سے ان کو نماز پڑھوانی ہے بس، یا ان کو روزہ رکھوانا ہے بس، یا فقط جو ہے ان کی جو خاندان کا جو تعلق ہے بس وہ نہیں. یہاں ہر اعتبار سے، یعنی جتنے بھی جوانب میں، چونکہ مطلق کہا ہے بچاؤ، مطلق کہا ہے، کوئی معین نہیں کیا کہ یہ کام کرنا ہے. تو اس وجہ سے انسان کی زندگی کے جتنے بھی جوانب ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، سب اعتبار سے سب چیزوں کی طرف، سب جوانب کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اس کے لیے تربیت کرنی چاہیے. بس یہ نقطہ یہ تھا کہ انسان کی تربیت کے تمام جوانب اور پہلوؤں کی طرف توجہ رکھی جائے، کیونکہ لفظ کو جو ہے وہ مطلق آیا ہے آیت میں. پھر انسانی جوانب کیا کیا ہیں وہ بھی بیان کر دیے. اور اس کے میرا خیال میں یہاں تک کافی ہے، چونکہ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی ایک کلاس ہوتی ہے اور انہوں نے اس میں بھی شرکت کرنا ہوتی ہے، اور اب ماشاءاللہ کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو یہیں پہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی کچھ ہیں ہمارے پاس، ابھی شاید 10-12 نکات جو ہیں وہ اس آیت سے ہیں. تو بہرحال چلیں انشاءاللہ پھر کل جو ہے باقی کمپلیٹ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.